اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں ہماری سیریز قرآن مجید کی مشہور آیتوں کی تفسیر۔ آج پھر آپ کے سامنے ہم قرآن کی ایک مشہور آیت لے کے حاضر ہوئے ہیں جو عام طور سے آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور خاص طور سے قنوت میں پڑھتے ہیں۔ بچے بھی اس آیت سے آگاہ ہیں اور بہت سے لوگ اس کا ترجمہ بھی سمجھتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ کہ ترجمہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے معبود تو مجھے دنیا میں حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار اور مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ طلب کرنے والے بہت طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو طلب ہے مال کی، کچھ لوگوں کو طلب ہے دولت کی، کچھ لوگوں کو طلب ہے گاڑی کی، بنگلے کی، بینک بیلنس کی، کچھ لوگ اس کے چکر میں اپنی دنیا اور آخرت سب برباد کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو اسی دنیا میں رہ کے دنیا کی نیکی چاہتے ہیں، اسی دنیا میں رہ کے آخرت کی نیکی بھی چاہتے ہیں، اور بہترین لوگ وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی نیکی پسند کرتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں کے اوپر دنیا کی نیکی سے مراد اچھا اخلاق ہے، اور آخرت کی نیکی سے مراد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں نیکی عطا فرما، یعنی ہمارے اخلاق کو اچھا بنا تاکہ جو بھی ہم سے ملے، جو بھی ہم کو دیکھے خوش ہو ہم سے ملنے کی۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں اس طرح رہو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملاقات کرنے کی تمنا کریں، اور مر جاؤ تمہیں یاد کریں، یہ وہی نیکی ہے، امام وہی حسنہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یعنی مجھے ایسا بنا، مولا علی کے قول کی روشنی میں مجھے ایسا بنا کہ میں زندہ رہوں تو لوگ مجھ سے ملنے کی تمنا کریں، اور مر جاؤں تو لوگ مجھے یاد کریں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، امام فرماتے ہیں، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں حسنہ سے مراد اللہ کی رضا اور جنت ہے۔ انسان جب اس دنیا میں نیک اعمال انجام دے گا، اچھے اخلاق رکھے گا، تو یقیناً اس دنیا میں اس کو حسنہ ضرور ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ خدا کی رضا ہے اور جنت ہے۔ نا ہم جو دعا پڑھتے ہیں ہر قنوت میں، ہمیں اس کا ترجمہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اے خدا مجھے دنیا میں نیکی عطا فرما اور آخرت میں نیکی فرما۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دعا کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے اصل مقصد کو طلب کریں، وسیلے کو طلب نہیں کریں۔ یعنی کیا؟ مثلا ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما، اسباب فراہم کرنا اللہ کا کام ہے۔ مجھے حج کی توفیق، ہم حج کی توفیق کی دعا کریں تو اصل مقصد حج ہے، اور اس کے اسباب خدا کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پہ ہم اصل نیکی طلب کر رہے ہیں، دنیا کی نیکی اور آخرت کی نیکی، اس کے اسباب فراہم کرنا انشاءاللہ اگر اللہ دعا ہمیں قبول فرمائی تو اللہ کا کام یہ ہے کہ کیا کرے گا؟ وہ ہماری دنیا میں اور آخرت میں نیکیوں کے اسباب کو فراہم کرے گا۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا عالم تو یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس دنیا میں جو ایک نیکی کرے گا آخرت میں اس کو اس کا 10 گنا ملے گا۔ اور ماہ مبارک رمضان ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ یہ عام دنوں کی بات ہے، یہ عام دنوں میں اگر کوئی انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں روز جمعہ کے لے کے یضاعف فیہ الاعمال، کہ جمعے کے دن اعمال کیا ہوتے ہیں؟ اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتے ہیں، یعنی عام دن ایک نیکی 10 کے برابر ہے تو جمعے کے دن ایک نیکی 20 کے برابر ہے۔ اور یہی نیکیاں جب ماہ مبارک رمضان میں کی جاتی ہیں تو پھر اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں آپ کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کی گویا اس نے ایک قرآن کی تلاوت کی۔ عام دنوں میں ایک آیت ایکول ٹو 10 آیا، جمعے کے دن ایک آیت ایکول ٹو 20 آیا، ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت ایکول ٹو 1 قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین
ایک قرآن، الرحمن الرحیم ایک قرآن، مالک یوم الدین ایک قرآن۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک ایک آیت کے بدلے ایک قرآن کا ثواب ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کس قدر رحم و کرم ہے، کس قدر اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں نیکیوں کو اجر کس طرح دے رہا ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اپنے اخلاق کو ایسا رکھیں ماہ مبارک رمضان میں ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ذریعے سے کسی کو اذیت نہیں ہو، ہمارے اخلاق سے لوگ خوش ہوں، لوگ ہمیں دیکھیں تو ہم مسرور ہو جائیں، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ یہ ہے تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ مکمل ہے۔ اور جب ایسا ہے، ہمارے اخلاق یہاں اچھا ہوں گے تو انشاءاللہ روز قیامت وفی الآخرۃ حسنہ ہمارے لیے مہیا ہے۔ ہم جو دعا کرتے ہیں قنوت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی، تو ہمیں اس کے اسباب کو بھی فراہم کرنا چاہیے۔ حسنہ سے مراد اللہ کی رضا ہے۔ حسنہ سے مراد امام علی فرماتے ہیں کہ نیک بیوی حسنہ ہے، نیک شوہر حسنہ ہے، اچھی اولاد حسنہ ہے، یہ سب نیکیاں ہیں، لیکن انسان کو سکون کی زندگی بھی کیا ہے؟ حسنہ ہے۔ میں ایک روایت نقل کروں آپ کے سامنے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کہ من اوتی قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة مؤمنة تعینہ علی امر دنیاہ وآخرتہ فقد اوتی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جس کو ایک ایسا دل دیا گیا، قلباً شاکرن، جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے، جس کو ایسی زبان دی گئی جو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والی ہو، ذکر کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، شکر کرنے والا دل، ذکر خدا کرنے والی زبان، اور ایسی صالح اور مومنہ عورت زوجہ کہ جو اس کو دنیا اور آخرت کے امور میں اس کی مددگار ثابت ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو یہ چیز عطا ہوئی تو گویا کہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں حسنہ عطا ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مطلب کیا ہے؟ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ پہلے میرے معبود اس دنیا میں مجھے قلب شاکر عطا فرما، میرا معبود اس دنیا میں میری زبان ذاکر عطا فرما کہ ہر وقت تیرا ذکر کرتا رہوں، اور اس دنیا میں مجھے زوجہ صالحہ عطا فرما جو میری دنیا اور آخرت میں میری مددگار ثابت ہو گیا۔ اگر یہ ہو گیا تو اس دنیا میں بھی نیکی ہمارے پاس ہے اور اس آخرت میں بھی ہمارے پاس نیکی ہے۔ اے عزیز، یہ ماہ مبارک نیکیوں کا زمانہ ہے۔ بچوں کے ساتھ نیکی کیجیے، بزرگوں کے ساتھ نیکی کیجیے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کیجیے، اپنے اعزاء اقربا کے ساتھ نیکی کیجیے، دوست و احباب کے ساتھ نیکی کیجیے، اس لیے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں نے ایک مثال دی کہ ایک آیت ایک قرآن کے برابر ہے، تو پھر ان نیکیوں کا ثواب کیا ہوگا؟ یہ تھوڑا سا وقت ہے، ماہ مبارک چلا جائے گا تو پھر ایک سال بعد آئے گا۔ خدا دعائے پالنے والے ہمیں اس ماہ مبارک میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے نماز روزوں کو قبول فرما۔ اے وہ ذات جو ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول کرنے والی ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، ہمارے تھوڑے سے عمل کو قبول فرما، ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔